اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے وہ حج کے بعد ایسے گھر پلٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور رب ذوالجلال اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا پر آیا تھا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن کا کون سا عمل افضل ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا حج مبرور۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج میری امت کے کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص حج اور عمرے کا سفر کرتا ہے اللہ اس سے محتاجی کو دور کر کے اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے محتاجی اور گناہوں کو اللہ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بٹی سے لوہے اور چاندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا حج مبرور کا ثواب تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہی مقرر ارشاد فرمایا ہے۔ حج کرنے والا شخص کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص حج کے لیے مکہ سے پیدل سفر کرے، ایک سفر گھر سے تھا اور ایک سفر مکہ سے عرفات کی طرف تھا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن حج اور عمرے کا ثواب ہوگا، حالانکہ زندگی میں انہوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا تھا۔ تو قیامت والے دن جب نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب دیکھیں گے تو عرض کریں گے بارے الہ ہمیں زندگی میں یہ سعادت نہ مل سکی کہ ہم حج کر لیتے یا عمرے کی سعادت حاصل کرتے، یا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ حج اور عمرے کے ثواب کیسے ہیں؟ تو جواب آئے گا ہم جانتے ہیں جب حج کے قافلے نکلتے تھے، جب عمرہ کرنے والا اس سفر کے لیے نکلتا تھا تو تم ان کو دیکھ کر پھر روتے تھے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے۔ ارشاد ہوگا ہم نے تمہارے دل کی کیفیت کو جان کر تمہیں بغیر حج کے ہی حج کا ثواب عطا کر دیا۔ تو جب کوئی شخص حج کے لیے اپنے گھر سے سفر کرے اور مکہ المکرمہ پہنچے اور پھر مکہ المکرمہ سے میدان مینا اور عرفات کی طرف حاجی 8ویں ذوالحجہ کو روانہ ہوتا ہے، 8ویں ذوالحجہ کو اسے میدان مینا اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے اور 9ویں ذوالحجہ کو حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، تو وہاں پہنچتا ہے۔ آج کل کے اس دور میں سواریوں کی سہولت میسر ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی جب مکہ سے حج کو پیدل سفر کرتا ہے تو ارشاد فرمایا واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا جو نیکیاں اللہ اسے عطا کرتا ہے یعنی ہر قدم پر 700 نیکی اللہ ایک حاجی کو دیتا ہے، تو ارشاد فرمایا وہ نیکی بھی اتنی طاقت والی ہے کہ اس نیکی کا اجر 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایسا اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حاجی کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حق شفاعت عطا کرے گا، یعنی ایک حاجی اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حاجی کو اللہ تعالی حق شفاعت عطا کرے گا اور اس کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا، اور اس کے خاندان سے 400 افراد ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ ایک حاجی کی شفاعت سے ان لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں رک کے ایک بات کر رہا ہوں، جب ایک حاجی حج کرنے والا شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت سے 400 لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، اور ایک
جگہ پہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے عثمان غنی کی شفاعت پر میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں رک کر ایک بات کر رہا ہوں، جب آقا کے غلاموں کی شان یہ ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟